اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں قافلہ خوشبو قرآن کے تمام ساتھی؟ ہمارا سلسلہ گفتگو شبان المعظم پر چل رہا ہے اور اپنے زمانے کے امام مہدی آخر الزمان کے حوالے سے چل رہا ہے۔ شبان المعظم سارا جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی معظم ہستیوں کے دنیا میں ظہور پر نور کا مہینہ ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر کرنے سے پہلے قرآن تلاوت کرنا پڑتا ہے کہ رب نے قرآن میں فرمایا سورہ مبارکہ فاطر میں والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اللہ اکبر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے وہی تیری جانب اس کتاب کی صورت میں نازل کی ہے وہ حق ہے۔ پھر فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، یہ وہ حق ہے جو اپنے پہلے آنے والے حق کی تصدیق کرتا ہے، یعنی انجیل، زبور، تورات بھی حق کتابیں تھیں، لیکن ان کو سچا کرنے والی یہ کتاب قرآن ہے۔ پھر رب فرماتا ہے ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور جن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے یہ حق بھیجا ہے، اللہ کہتا ہے میں ان بندوں کو خوب جانتا بھی ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ یاد رکھیں، اس کلام حق کے نزول سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بندے سے بھی اپنے معاشرے میں کوئی دشمنی نہ تھی۔ علی مولا علیہ السلام کی بھی کسی سے کوئی دشمنی نہ تھی۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ کلام حق میں نے پہنچایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دشمنی کی بنیاد میں یہ حق کلام ہے کہ ان کی ذاتی دشمنی کسی سے بھی نہ تھی، ان کی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ تھی۔ ان سے تکلیف اور دشمنی کی وجہ یہ قیمتی ترین کلام حق بنا۔ کوئی عالم قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کلام حق کے نزول سے پہلے اس خاندان تطہیر کی کسی سے دشمنی تھی۔ دشمنی ہوتی تو اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے۔ شریف، باکردار، صادق اور امین مانتے تھے سب لوگ ان کو۔ اس سے بڑا شریف گھرانہ مکے میں کوئی تھا ہی نہیں کہ یہ آل ابراہیم علیہ السلام میں سے گھرانہ ہے۔ متولی کعبہ نسل در نسل یہی خاندان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اور اولاد اسماعیل علیہ السلام کو سارا مکہ جانتا تھا اور عزت کرتا تھا، اور جو ہی نزول قرآن ہوا اس حق کلام کی وجہ سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے۔ 40 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ نبوت پر فائز ہونے کے باوجود حکم الہی سے خاموش رہے، اور پھر حکم الہی سے ہی یہ حق کلام بیان کرنا شروع کیا کہ یہ تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب کائنات کا مالک اور مولا ہے۔ اور پھر احکامات شریعہ بیان کیے کہ شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، باپ کی بیوہ سے نکاح حرام ہے، ماں، بہن، پھوپھی، خالہ سے نکاح حرام ہے، 2 بہنیں ایک گھر میں بیک وقت اکٹھی نہیں ہو سکتی، سود کھانا حرام ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، ناجائز قتل کرنا حرام ہے، کسی کی زمین غصب کرنا حرام ہے۔ جب یہ حلال حرام پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی شروع ہوئی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت جواب جو کہ توحید منوانے کا وسیلہ بھی بنا، نبی پاک نے فرمایا مجھے یہ سب بیان کرنے کا حکم نہیں تھا پہلے۔ جب عرب کے لوگوں نے سنا کہ محمد ابن عبداللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے مجھے حکم نہیں تھا، تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کوئی حاکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ ہے جس کو سجدہ واجب ہے، بتوں کو سجدہ واجب نہیں ہے، وہ میرا اللہ مسجود بھی ہے، معبود بھی ہے۔ پھر مکے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کوئی ہستی ہے۔ اب ان لوگوں نے جنہوں نے امانتیں رکھوائی ہوئی تھیں انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنا لیا۔ اللہ کریم نے خبر کر دی، ہجرت کا حکم دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم سے عرض کی یا میرے پروردگار، جس حق بیانی کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا ہے، یہ قانون انسانیت اور دین مبین، میرے بعد لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ عرض کی بار الہ، میرے بعد یہ دین بھی ختم ہو جائے گا؟ رب نے فرمایا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر میں قتل ہو گیا تو کیا دین بھی قتل ہو جائے گا؟ رب نے فرمایا نہیں۔ رب نے فرمایا قرآن پاک میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جنہیں اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ ہم نے اپنے بندوں میں سے بندے چن کر
ان کو کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ اب ملا سن لے کہ قرآن حفظ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کی قسمیں اٹھا کر بھی سمجھ لو کہ یہ قرآن لاوارث نہیں ہے، اس کا کوئی وارث موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حق کلام جس مہینے میں نازل ہوا اس کا نام رمضان ہے، اور جس مہینے میں اس کلام حق کے وارث اترے اس مہینے کا نام شعبان ہے۔ قرآن پاک نے وارثان قرآن بتا دیے ہیں۔ رب فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بس ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی گناہ کر کے خود پر ظلم کر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ درمیانے ہیں جو کبھی نیکی کر لیتے ہیں اور کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ اکبر، یعنی کہ وہ اللہ کے اذن سے جب کرتے ہیں نیکی ہی کرتے ہیں، اور وہ صرف نیکی کرتے ہیں جو ہر مرتبہ اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں آگے ہی آگے نکلتے چلے جاتے ہیں، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے، نیکیوں کو بڑھاتے جاتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں اس کے بعد اور بڑی نیکی کرتے ہیں، اور اس طرح سے نیکیوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس آیت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ 3 قسم کے بندے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کریم آیت میں واضح کر کے سمجھا رہا ہے کہ پہلی قسم بندوں کی جو ہے وہ قرآن کی وارث نہیں ہو سکتی، جو اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں، اس طرح کے لوگ قرآن کے وارث نہیں بن سکتے۔ دوسری قسم کے لوگ بھی نہیں، جو کبھی گناہ کر لیتے ہیں اور کبھی نیکی کر لیتے ہیں۔ مقتصدن کی صف میں کھڑے لوگ بھی قرآن کے وارث نہیں ہو سکتے، اور سمجھ آ جاتی ہے جب قرآن میں عیب نہیں تو پھر اس کے وارث بھی بے عیب ہی ہوں گے۔ ایسے ہوں گے جو سابقون بالخیرات ہیں، نیکی پر نیکی ہی کرتے چلے جاتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، ایک نیکی پر اس سے بھی بڑی نیکی، اور پھر اس نیکی کے پیچھے پلٹتے بھی نہیں، نیکیوں میں آگے ہی آگے چلتے رہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ معلوم ہوا یہ بندوں کی وہ قسم ہے، بندوں کا وہ گروہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہی اللہ کے حکم میں ہے۔ جو ظالم لنفس ہی ہے وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتے، کہ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب جس طرح بے عیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بے عیب کلام نازل ہوا، اس نبی کے بعد وارث بھی تو بے عیب اور معصوم اور نوری ہونا چاہیے، کہ قرآن جس نے بھیجا وہ اللہ بھی پاک ہے، اللہ اکبر، جہاں لکھا ہوا ہے وہ لوح محفوظ بھی پاک ہے، لوح محفوظ سے قلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور قلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہے، پھر زبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا، اور وہ زبان مقدس بھی ہے اور مطہر بھی، اتنی پاک ہے کہ یہ قرآن پاک ہے۔ جب شروع سے درمیان میں کوئی ناپاک نہیں آیا تو پھر وارث قرآن کوئی ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاکیزہ لوگوں کا سلسلہ ہے۔ اسی لیے نبی آخر الزمان معصوم، نوری اور معلم الکتاب ہیں۔ قرآن فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے قرآن کو روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پر نازل کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دھڑکتا ہے اور پاکیزہ خون بھی اس میں چلتا رہتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے رب قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام اس کے چنے ہوئے مصطفیٰ بندوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سلام ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر، اور جس کو اللہ چنے اصطفیٰ کر لے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا بلکہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ اللہ سلام بھیج رہا ہے اپنے چنے ہوئے بندوں پر۔ پھر سورہ مبارکہ حج میں رب فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سبحان اللہ، اللہ کریم چنتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور بندوں میں سے بھی، اللہ کریم چن لیتا ہے۔ یہاں ملائکہ اور بندوں کی بات ارشاد فرمائی ہے، جنوں کی بات نہیں ہوئی، یا انسان یا فرشتوں کی بات کر کے رب فرماتا ہے کہ اللہ چنتا ہے فرشتوں اور بندوں میں سے۔ کس لیے چنتا ہے؟ رسولن، اپنے پیغام پہنچانے کے لیے چنتا ہے۔ اللہ کریم فرشتوں اور انسانوں میں سے چن کر پیغام دیتا ہے۔ جس کو اللہ کریم فرشتوں میں سے چن لے، دوسرے فرشتے بھی اس جیسے نہیں ہوتے، اور جس کو اللہ کریم انسانوں میں سے چن لے تو دوسرے انسان بھی اس کے جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ جس فرشتے کو اللہ چنے اللہ فرما چکا ہے کہ وہ بھی علیہ السلام ہے، اور انسانوں میں سے بھی جو چنا جائے وہ انسان بھی علیہ السلام ہوتا ہے۔ یہ پیغام رسانی کے لیے اللہ کریم کیوں چنتا ہے؟ چناؤ کس لیے کرتا ہے؟ کہ جس کو وسیلہ بنا کر کوئی پاک چیز آگے پہنچانی ہو، اس کا باطن بھی پاک ہو اور ظاہر بھی پاک ہو۔ قرآن پاک لوح محفوظ پر بھی بے عیب ہے، جبریل امین بھی بے عیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی بے عیب ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر بھی بے عیب ہے۔ اب جو قرآن کتاب کی شکل میں ہے وہ بھی لا ریب ہے، وہ بھی بے عیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی تعویل جس سے پوچھنی ہے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، اس کا بھی ظاہر اور باطن بے عیب ہونا چاہیے، اسے بھی معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔ ایسی ہستی کو ہی امام کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں ملائکہ میں سے بھی چن لیتا ہوں اور انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہوں، اور جس سے اللہ کریم اپنا کام لے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ ایک فرشتہ جان کنی کا کام کرتا ہے، وہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ ایک فرشتہ سور پھونکنے کے لیے مقرر ہے، ابھی فارغ بیٹھا ہے، لیکن جب اللہ حکم دے گا تو وہ سور پھونکے گا، کائنات تباہ ہو جائے گی، وہ بھی علیہ السلام ہے، رضی اللہ نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کن کہہ کر کائنات بنا سکنے والا رب کائنات کو تباہ بھی تو خود کر سکتا ہے حکم دے کر، لیکن اس نے اکبر ہو کر اپنا عملہ آگے رکھا ہوا ہے، اور ملائکہ اور انسانوں میں سے اس نے چن کر اپنا سٹاف رکھا ہوا ہے۔ قدرت رکھنے کے باوجود رب ان سے کام لیتا ہے کہ جب آپ کسی کے مرنے پر جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ یہ نہیں کہتے کہ جو اسرائیل کو منظور تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو منظور۔ جان اسرائیل نکالتا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب تو ملا مان لے کہ جن کو اللہ چنتا ہے کام وہ کرتے ہیں، اور اللہ کریم ان کے کام کو اپنے سے منسوب کر لیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں اور جان نکالتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں موت دیتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری، قرآن میں درج ہے، مشرکوں کو انہوں نے کنکریاں ماری تھیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو نے نہیں ماری، میں نے ماری۔ اللہ کریم نے خود سے منسوب کیا۔ پیغام جبرائیل علیہ السلام دیتا ہے، رب خود سے منسوب کرتا ہے، ارسلنا فرما کر۔ معلوم ہوا جس کے کام کو اللہ کریم خود سے نسبت دے لے وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ خدا را ہوش کریں اور مولوی کے ورگلانے سے بچیں، سوچیں سمجھیں۔ نبی کام کرے اللہ اپنی جانب منسوب کرے اور وہ علیہ السلام ہے۔ فرشتے کا کام اپنے سے نسبت دے تو فرشتہ علیہ السلام ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ابو طالب علیہ السلام کی گود میں رکھ کر فرمایا، ابو طالب آپ میرا حبیب پالو لیکن نسبت میری ہوگی۔ اور قرآن پاک میں الم یجد کا یتیمن فآویٰ فرما کر قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مولوی ان کے کلمے پر بحث کرتا مر رہا ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، ہم نے آدم کو چن لیا اور نوح کو بھی چن لیا۔ سوچیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی اور انسان ہی نہیں تھا، پھر بھی رب فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ یہ نفی ہے اس بات کی کہ زیادہ لوگ ہوں تو ان میں سے چنا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو چنتے وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ چن لینا بتا کر اللہ کریم واضح کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلافت میرا چناؤ ہے، مجھ اکیلے اللہ کا فیصلہ ہے، اور خلیفہ وہی ہوتا ہے جسے اللہ کریم خود چنتا ہے۔ خلافت بندوں کی رائے سے نہیں ہوتی اور اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ اور آپ نے سنا کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا اور نوح علیہ السلام کو بھی اللہ کریم نے چنا۔ دونوں نبی علیہ السلام ہیں۔ جن کو اللہ کریم نے چنا ہو ان کی اولاد گمراہ ہو جائے تو وہ سوچتے تو ہوں گے کہ ہمارے خاندانوں میں سے کسی کا بیٹا بے راہ رو ہو جائے تو ماں کو مرود الزام ٹھہرایا جاتا ہے، یا باپ کی کمائی پر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ حرام کما کر کھلایا تھا تو اس لیے اس کا بیٹا حرام کام ہی کرے گا۔ معاشرے میں جو بے راہ رو بیٹا ہو جائے، گمراہ بیٹا ہو جائے، اسے نہ ماں مانتی ہے نہ باپ مانتا ہے۔ باپ کہتا ہے ماں پر گیا ہے اور ماں کہتی ہے باپ پر گیا ہے۔ حالانکہ جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے لڑے تھے اس وقت تو کوئی اور لڑکا تھا ہی نہیں۔ قابیل حسد کی وجہ سے لڑا تھا اور گمراہ ہوا تھا، اور حابیل علیہ السلام کو قابیل نے قتل کر کے لعنت اپنے اوپر لے لی۔ سورہ المائدہ میں رب فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھنے والوں پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ پڑھ کر سناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں درج کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا بھی ہے۔ حابیل علیہ السلام ہدایت پر تھے، قابیل نے حسد کیا، بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل علیہ السلام جنتی ہو گئے اور قابیل جہنمی ہو گیا۔ اور اللہ کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اپنے صحابہ کو پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کا قصہ۔ اللہ اکبر۔ غور کریں کہ اللہ کریم نے ایسا کیوں کیا۔ اتنی پرانی بات تھی، اللہ کے اپنے چنے ہوئے آدم علیہ السلام کے بیٹے کا گناہ تھا، نہ میڈیا تھا نہ خبر تھی، اللہ کریم نے پردہ کیوں نہ ڈالا، بلکہ سنانے کا حکم دے کر واضح کر دیا کہ میں گناہ پر پردہ ڈالتا ہوں، ظلم پر پردہ نہیں ڈالتا۔
اللہ فرماتا ہے اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے ظلم کیا۔ حابیل نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور پھر بھی اس نے بھائی کو مارا اور یہ بھائی کو مار کر لعنتی ہو گیا ہے۔ اللہ کریم یہ سب بتا کر، اس کو بدنامی دے کر انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو میرے چنے ہوئے آدم علیہ السلام صفی اللہ خلیفۃ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن صبح قیامت تک کے قرآن پڑھنے والے جان لیں کہ ظالم کے ظلم پر پردہ نہ ڈالنا۔ رب جانتا تھا کہ کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولوی بولے گا کہ یزید کے ظلم پر بھی پردہ ڈالے گا کہ وہ جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہاں نبی کا بیٹا لعنت اللہ ہو گیا ہے، تم صحابی کے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور دوسری طرف نوح علیہ السلام کا بھی سن لیں کہ نوح علیہ السلام بھی چنے ہوئے ہیں اللہ کریم کے اور علیہ السلام ہیں، ان کا بیٹا بھی گمراہ ہو گیا، اپنے باپ کی ولایت پر نہ رہا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام کا مکالمہ قرآن میں درج ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ اللہ اکبر۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے تیرے لیے پتھر کھائے، یہ میرا بیٹا بچا لے۔ تو اللہ کریم نے کیا جواب ارشاد فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح اسے چھوڑ دے، یہ تیرے اہل نہیں رہا، انہ عمل غیر صالح۔ اللہ اکبر۔ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ معلوم ہوا اس نے کوئی عمل کیا تھا جو ٹھیک نہ تھا۔ لوگ بتائیں کہ کیا کیا تھا، کیا اس نے چوری کی تھی یا کسی عورت پر حملہ کیا تھا، کسی کی دیوار پھلانگی تھی یا کسی گھر میں ڈکیتی کی تھی یا اس نے کوئی بندہ قتل کیا تھا؟ نہیں، ایک بھی ان عملوں میں سے اس نے عمل ایسا غلط نہیں کیا تھا، لیکن اس نے ایک عمل ایسا کیا تھا کہ جو کشتی نجات تھی اس کو وہ چھوڑ گیا تھا، جو کشتی پار لگانے والی تھی وہ اس میں نہیں بیٹھا تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنا لیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا ہدایت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار ہو جائے گا، جو چھوڑ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا، جو مودت اہل بیت علیہ السلام نہ رکھے گا غرق ہو جائے گا۔ جب کشتی نجات کو چھوڑا ہو تو نبی کے بیٹے کو اس کا نسب فائدہ نہیں دیتا تو ملا کے پڑھائے ہوئے نفل کیا فائدہ دیں گے؟ روز محشر بھی آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل سے لاتعلق ہوں گے اور نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے سے لاتعلق ہوں گے۔ یہ دونوں نبی چنے ہوئے ہیں، علیہ السلام ہیں، لیکن بیٹوں سے لاتعلق ہیں۔ اور وہ نبی اور ہیں جو اپنے بیٹوں سے روز قیامت لاتعلق ہوں گے، اور جس نبی نے اپنے بیٹوں کو کندھوں پر بٹھا کر دکھایا وہ نبی اور ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی نص کے مطابق حسن علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہیں اور مولا حسین پاک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہیں۔ قرآن پاک نے ابنانا کی سند دے رکھی ہے، اس لیے اپنا عقیدہ درست کر لیں اور اولادوں کو بھی بتائیں کہ آج ملا غلط بیانی کرتا ہے کہ ایک صحابی کے بیٹے نے کربلا کے میدان میں دوسرے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگ لی تھی۔ استغفر اللہ، نہیں، غلط بات ہے یہ بات۔ یہ صحابی کے بیٹے نے رسول کے بیٹے سے بیعت مانگی تھی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سے صحابی کے بیٹے نے بیعت مانگ کر گستاخی کی تھی۔ اسی لیے ملا بتاتا ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کی یہ تربیت کر رکھی تھی۔ اگر مسجدوں میں ملا بتا دے تو صحابہ کی تربیت پر سوال اٹھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین مولا نے بیعت کیوں نہ کی؟ یاد رکھیں جنہوں نے بیعت کر لی تھی وہ صحابہ کرام کے بیٹے تھے، اور حسین مولا قرآن پاک کی نص سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ آگے قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی سفارش کی تو اللہ کریم نے بہت سخت جواب دیا، فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح جو ایسے کی سفارش کرے وہ جاہلوں میں سے ہو جاتا ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اس کی سفارش نہ کر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اللہ کریم سے بیٹا چھڑوانے کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اپنی جان انہوں نے توبہ کر کے چھڑوائی اور عرض کی کالا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جو میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کیا کرتے۔ پھر عرض کی وَإِن لَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے پروردگار مہربانی کر، مجھے معاف کر اور مجھ پر رحم کر دے، اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ پر انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ بیٹا چھڑانے گئے تھے اور خود کو بھی انہوں نے توبہ کر کے بچایا اور واپس آئے۔ جو اپنے بیٹے چھڑوانے گئے تھے اللہ اکبر کے سامنے منت کر کے واپس آئے،
وہ نبی اور ہیں، اور جس کے بیٹے کی معرفت کا نام جنت ہو وہ نبی اور ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرا نبی وہ نبی ہے جس کی آل کی معرفت کا نام جنت ہے۔ اور 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کو حور نے دین نہیں بدلا تھا، نماز نہیں بدلی تھی، روزہ نہیں بدلا تھا، نہ ہی کسی احکام شریعت کو جو ہے اس میں تبدیلی لائی تھی، بلکہ کیا تھا؟ معرفت پالی تھی۔ سعادت کی بات ہے کہ ہم اس نبی کی آل کی مودت اور محبت میں جیتے بھی ہیں اور اسی عقیدہ پر موت کے متمنی بھی ہیں۔ اور 15 شعبان المعظم میرے اور آپ کے امام مہدی آخر الزماں کے ظہور پر نور کا جشن ہے۔ اللہ پاک بروز محشر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیٹوں کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔